پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ ان کی تربیت کس نے کی، کیسے گزری ان کی زندگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں وہی کلمات آپ سلام اللہ علیہ کی شان میں جو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیے۔ آپ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مریم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا اس کی وجہ ایک ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ تین وجوہ کی بنا پر عطا کیا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ آپ ان کی آنکھوں کا نور ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ بانو تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ ان کی زوجہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے سورہ دہر نازل کی ہے، اور آپ کے جو خامد ہیں وہ مرتضیٰ بھی ہیں اور وہ حیدر کرار بھی ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ ہے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ آپ ان کی ماں ہیں کہ جہاں سے عشق کے باب کا آغاز ہوتا ہے اور وہیں پہ اختتام ہوتا ہے، اور جو عشق کا قافلہ ہے اس کے جو رہنما ہیں آپ ان کی والدہ ہیں۔ بلا شک و شبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو بچپن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زیر سایہ گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس شہزادی کی اس طرح تربیت فرمائی کہ صرف زبانی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہو تو حضرت بی بی پاک کی زندگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں گفتگو میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، چالنے میں سب سے زیادہ ہم نے حضور کے مشابہ اگر کسی کو پایا تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہتی ہیں ایک روز ہم سب بیٹھی ہیں ازواج اور حضرت سیدہ پاک تشریف لاتی ہیں، اور ہمیں تو ایک لمحے کے لیے یوں ہی لگا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اصل تربیت ہوتی ہے کہ اس طرح سے پرورش کرنا کہ صرف باتوں کو سن کے یاد نہ رکھا جائے بلکہ ان باتوں کو عملی جامہ اس طرح پہنایا جائے کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی تصویر ہے۔ اور آپ کا جو بچپن دیکھیں نا جس طرح گزرا، ظاہر ہے آپ کی ولادت اعلان نبوت سے قبل ہو گئی، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی ایک مثالی جذبہ رکھتی ہیں، ان کا مثالی کردار ہے، وہ ان میچڈ ہیں، اور حضرت سیدہ ختیجہ کے ہی اوصاف حضرت فاطمہ میں نظر آ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی جس قدر والہانہ محبت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قدر ان کا پیار، حتیٰ کہ کفار کی ایذا رسانیوں میں حضرت سیدہ پاک نے جو کردار ادا کیا وہ آج بھی مثالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں ہمیں پتہ ہے بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے پیدا ہونے پہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک جیسی متبرک ساعتوں میں مخدومہ کونین شہزادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت اور تعلق سے ہدیہ عقیدت پیش کرنا انہیں یقیناً یہ سعادت سے کم نہیں ہے۔ آپ کا سوال بڑا بنیادی اور اساسی نوعیت کا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کو اللہ نے اپنا سب سے بہترین رسول عطا فرمایا۔ یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مہکتے ہیں اور آپ کے قدمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے جتنا وہ معاشرہ پست تھا شاید انسانی تاریخ میں کوئی اور معاشرہ جو ہے اس کی نظیر پیش نہیں ہوتی، اور خواتین کے معاملے میں تو جتنی کرختگی ان کے مزاج کے اندر پائی جاتی تھی، بلکہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے کہ جس درجے کی سفاکیت بیٹیوں کے حوالے سے بالخصوص ان کے ہاں پائی جاتی تھی اس کا تو پوری انسانی تاریخ میں کوئی اور مثالیہ پیش نہیں کیا جا سکتا، جہاں بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ ایک سوگ کی سی کیفیت پیدا کر دیتی، اور جتنا جلدی اس سے جان چھڑانا ممکن ہوتا اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، اور اسے اذیت، اگر کوئی بیٹی زندہ رہ بھی جاتی تو ساری زندگی اس کو تختہ مشق بنایا جاتا، اس کو اذیت سے گزارا جاتا۔ میں قربان جاؤں ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے شرمندگی کا ذریعہ تصور کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے اور انہیں ڈسون کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کائنات کی سب سے پاک باز ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کس منفرد عزتوں کے ساتھ جو ہے وہ نوازا ہے، اور سیدہ کائنات کا جو مقام اور منصب ہے اس کو تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ نے کس درجے کی آپ کو عزتوں سے ہمکنار فرمایا کہ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وہ دین جسے پروردگار عالم نے دین رحمت بنا کر بھیجا، اس دین کا معیار یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کی زبان سے پروردگار عالم نے بیٹیوں کو والدین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اب تصور کریں سیدہ کائنات کے نصیب پہ میں قربان جاؤں، آپ ایک ایسی ہستی کے لیے رحمت ہیں جنہیں خود پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پھر دنیا بھر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو خاتون ہے، جو نکاح کے اندر آنے والی منکوح ہے آپ کی، وہ آپ کے ایمان کی محافظ ہے، اور وہ ایک روایت کے مطابق نصف ایمان ہے۔ تو آپ تصور کیجئے سیدہ کائنات کے نصیب پہ میں قربان جاؤں، اللہ نے آپ کے نصیب کو کس انداز میں لکھا کہ آپ کو ایک ایسی ہستی کے لیے نصف ایمان کی محافظت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے منتخب فرمایا جنہیں خود کل ایمان قرار دیا گیا۔ اور پھر آپ تصور کریں کہ دنیا بھر کی ساری اولاد جو ہے اس کی جنت والدین کے اور بالخصوص ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کے مرتبے پر آپ کو ایسے شہزادگان کی قدموں کی جنت کا وارث بنایا ہے، یعنی جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے جن کو خود جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ تو ہر حوالے سے آپ کو ایک منفرد عزت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور میں ایک یہاں پر بڑی اہم بات اپنے سامعین و ناظرین تک اس خیر کو منتقل کرنا چاہوں گا کہ جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے نا، اتنا عظیم الشان اس کی تربیت کا نظام جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کی ہستی ہوں گی کہ جن کے لیے والدین کے انتخاب کے طور پر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جو انہیں بطور والدہ جو ہے منتخب کیا گیا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور والد منتخب کیا گیا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ کائنات کی سب سے بہترین ماں جسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کی آغوش میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس تھی تو آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر جس انداز میں جس انفرادی شفقت اور محبت کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اس تربیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا اور ایک شخص حضور کی محبت میں حضور سے ملنے کے لیے آتا ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہو پاتی، اور پھر اس تعصف اور اداسی کی کیفیت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ کے معمولات، عادات، اطوار، آپ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ آپ کے مشابہ کون تھا؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک طویل وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارا، حضور کی ایسی انفرادی محبتیں اور قربتیں میسر نہیں جنہیں آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے سب سے قریب تر اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ والہانہ محبت میسر رہی، وہ ہستی جو ہے اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تربیت کے ایک عجیب خوبصورت نظام ہے، اور دین رحمت جو ہے اس کی ترویج و اشاعت میں بھی جس انداز میں آپ نے اپنا حصہ ملایا، یعنی آپ کے خانوادے سے تو یقیناً اس دین کی نصرت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر آن آپ کے گھرانے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہستی ہو یا حضرات حسنین کریمین ہوں یا آپ کی شہزادیاں ہوں، ہر درجے پر اس دین کے لیے آپ کے گھرانے سے خیر اور معاونت جو ہے وہ پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن مجھے وہ ابتدائی ایام جو ہیں آپ کی پیدائش کے فوراً بعد اور پھر جب اعلان نبوت ہوتا ہے، جب آپ کی عمر مبارک بظاہر 5 برس ہے، اس وقت سے جن چند ہستیوں نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے لیے اور اس نظام کو رائج کرنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے غیر مشروط انداز میں اپنی قربانیاں ایثار پیش کیا، ان میں آپ ہے۔ آپ کی ہستی جو ہے وہ بڑی نمایاں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد دوسری ہستی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس دین رحمت کی نسبت اور تعلق سے ایمان کی دولت پائی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور آپ کی نسبت اور تعلق سے ہمیں یہ بات
یعنی آپ کے کردار سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جب شیب ابی طالب کا معاملہ آتا ہے تو بظاہر آپ کی عمر اس وقت بڑی محدود سی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود جس وقار کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ آپ کار نبوت میں معاونت کرتی ہیں، جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ وہ ساری صعوبتیں مشقتیں برداشت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تاریخ کے اندر کسی اور ہستی کی اس انداز میں جو ہے وہ مثالیہ پیش کرنا جو ہے بے ممکن شک نہیں ایسا ہی ہے۔